آیت نمبر 2 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ویل للکافرین من عذاب شدید صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، اصل میں اسی کی حکومت ہے، جس کو جتنا چاہے جو چاہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید عذاب سے۔ جو قرآن سے محروم ہیں ان کے لیے وعید شدید سنائی جا رہی۔ قرآن کو اہمیت نہ دے، قرآن کا انکار کرے، امر نہ کرے، اس کے لیے بھی یہی وعید شدید ہے۔ ویل للکافرین، ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید، سخت ترین عذاب سے۔ یہ ان کا نتیجہ نکلا کہ نہ ماننے والوں کا نتیجہ کیا ملا؟ یہ ملا۔ جو کافر ہیں یا دنیا میں رہتے ہوئے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آخرت مد نظر نہیں ہے، اسباب گمراہی نمبر 1 الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ وہ لوگ کہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دی، بس دنیا ہے کہ آ جائے، تو یہ دنیا کو ترجیح دینے والا آخرت پر، تو یہ وعید شدید میں۔ دنیا کمانا تو ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسباب اختیار کرو، دنیا کو کماؤ، حاصل کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع ان یقوت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ وہ ان کو ضائع کر دے جن کا خرچ ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، ان کے لیے کماتا نہیں، پڑا ہے، محنت نہیں کرتا، بوڑھے والدین ہیں، چھوٹی اولاد ہے، بیوی ہے، ان کا خرچہ ان کے ذمہ ہے۔ وسعت ہے تو باپ کا بھی خرچہ ذمہ ہے، نہ تو بیوی بچوں کا تو ہے ہی، جو اولاد صغار ہے، چھوٹی اولاد، وہ نہیں کر رہا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ ان کو بیچاروں کو پریشان کیا ہوا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نوجوان بھی ہے، فارغ بھی ہے، صحیح بھی ہے، پھر بھی نہیں کماتا، وہ اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کے غضب میں، کہ فارغ بھی ہے، صحیح بھی ہے، تندرست جوان بھی ہے، پھر بھی نہیں کماتا، تو وہ اللہ کے غضب میں۔ کمانا تو چاہیے، پوستی آدمی کی کوئی زندگی نہیں۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ پر چھالے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا کہ رزق حلال تلاش کرنے کے لیے اتنا محنت کر رہا ہے۔ رزق حلال تلاش کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، امر کسی کا ہے نماز قائم کرو،
وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ امر کا صیغہ ہے کہ اللہ کا رزق، اللہ کا دیا ہوا فضل ڈھونڈو، تلاش کرو، بھاگو۔ تو رزق کے حلال تو تلاش کرے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حلال حرام کی تمیز بھی نہ ہو۔ ایک ان کی گندی صفت، گمراہی کی صفت یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر۔ دوسری گندی صفت وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رکے اوروں کو بھی روکتے۔ جو بھی دینیات کے حوالے سے طعن و تشنیع کرے گا کہ متنفر ہو جائیں، وہ اس میں آئے گا کہ اللہ کے راہ سے روکتے، دینیات سیکھنے سے روکتے ہیں، جہاد سے روکتے ہیں، اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں عوج، ٹیڑھ پن، کجی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ملے اور میں اٹھاؤں جس سے دین بدنام ہو، دین والے بدنام ہوں، دین والوں پہ طعن و تشنیع کا موقع ملے، وہ اسی میں آئے گا۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، وہ کجیاں تلاش کرتا رہتا ہے، خامیاں، کمزوریاں، کوئی ملے اور میں اس کو اٹھاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، دور کی گمراہی میں ہے، دنیا کو ترجیح دی، دین سے روکتے ہیں، دین میں خامیاں تلاش کرنے کی فکر میں رہتے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ۔ جس قوم میں بھیجا انہی کی زبان والا بھیجا، تاکہ ان کو اتم طریقے پہ دین سمجھا سکے۔ زبان اور ہو، کبھی اصطلاحات میں فرق بھی ہوتا ہے، اور زبان ہو، سمجھانے والا کوئی اور ہو، سمجھنے والے اور زبان کے ہوں۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنے کتابیں اتاری اصل میں وہ عربی میں تھی، پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کو اجازت تھی کہ عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں اور زبانوں میں ان کو بتایا جائے۔ تو عربی زبان سب سے فضیلت رکھتی، یہ حدیث بار بار عرض کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت رکھو۔ ایک تو یہ ہے کہ میں عربی ہوں، ایک یہ ہے کہ قرآن پاک عربی میں ہے، اور تیسرا جنتی زبان عربی ہو، کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا نا، قبر میں جائے گا، حشر میں جائے گا، عربی بولے گا، عربی ہی میں سوال ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک، عربی میں سوال ہوں گے، یہ عربی میں جواب دے گا، اور جنت میں چلا جائے گا تو پھر وہاں یہی ہوگا۔ اور ایک روایت پڑھی تھی کہ جہنمی زبان ہندی زبان ہوگی، جنتی زبان تو عربی ہے، اس میں اقوال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، ان کی زبان میں بھیجے، لیبین لہم، تاکہ ان کو بیان کر سکے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے عربی زبان میں، قرآن پاک عربی زبان میں، اور دیکھیں ایسے لوگوں میں جو اپنے حوالے سے سخت ترین اور متشدد تھے۔ اہل عرب کا یہی مزاج تھا
نہیں مانا تو نہیں مانا، ڈٹ کے مخالفت کی، جب مانا تو 100% مانا، منافقت نہیں تھی، پورا مانا۔ تو حضور علیہ السلام کو جو زبان عطا کی گئی قریشی ہاشمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں اتارا تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا باقی انبیاء کو خاص علاقوں کے لیے بھیجا گیا اور مجھے تمام اقوام کے لیے بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا۔ اہل عرب کے لیے بھی تشریف لائے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے ہی نبی ہیں، اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھا جائے کہ وہ دوسرے آسمان پہ تشریف فرما ہے، وہ قیامت کے قریب اتریں گے۔ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے حضور علیہ السلام کی امت میں سے بنا دے۔ تو نبی تو بنا دیے گئے، پھر امت کا دور بھی عطا کر دیا گیا۔ تو آئیں گے، اسی قرآن پاک پہ عمل کروائیں گے، کریں گے، نمازیں اسی طرح پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت کو چلائیں گے۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے اسباب بنا دیے، انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیجیں، پھر بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا، اس کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ پھر اللہ فیضل اللہ من یشاء، اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت ملے گی اسے جو ہدایت چاہے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ فرماتے ہیں جو ہدایت چاہے گا آئے گا ہم اسے دیں گے۔ طلب کرنی چاہیے، اپنے دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور جب ایمان اللہ نے عطا کر دیا دعا مانگیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سے دعا کیجئے، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمتوں والا ہے، سارے حکمت اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔